الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے جب بھی آپ کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں تو آپ خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کا بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ درود پاک پڑھنے کی ہم نے ایک فضیلت سنی کہ جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 100 رحمتیں۔ اب 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں آپ کو چند سیکنڈ لگیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، جتنا آپ زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کو انشاءاللہ اتنی زیادہ ملیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے، جو لمحے
بغار اجازت ہے نسیمائے صبا کیسے قرار آئے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل کی اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں سے سبق بھی حاصل ہوں گے اور سمجھنے کو بھی انشاءاللہ چیزیں ملیں گی۔ اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ سے آخر میں ہو سکتا ہے سوالات بھی ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھے چوری اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے محبت ہے۔ اب وہ شخص آیا اور اس نے کیا کہا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کس سے محبت ہے؟ چوری سے اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے محبت ہے۔ یعنی اس کو گناہوں سے محبت تھی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، مجھے ان سب چیزوں کی چھوڑنے کی طاقت نہیں، مجھے ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک سے منع کر دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب وہ شخص جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو اس نے کیا کہا کہ مجھے چوری اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے محبت ہے، میں ان سب گناہوں کو، چوری وغیرہ کو ایک ساتھ چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ مجھے کسی ایک سے منع کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب آپ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا، سوالات بھی ہوں گے۔ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔
اس نے یہ بات قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے کے بعد جب اسے گناہ کرنے کا موقع ملا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے مان لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے سزا دی جائے گی۔ اب اس نے جب گناہ کرنے کا ارادہ ملتا تو اس نے کیا سوچا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز چھوڑنے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گناہ کے بارے میں پوچھا تو اگر میں نے مان لیا تو مانوں گا کب کہ جب میں جھوٹ بولوں گا، میں نے گناہ کر لیا ہوگا تو میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے مان لیا، اور اگر جھوٹ بولا کہ میں نے مانا نہیں وہ گناہ کو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے ہوئے کے خلاف ورزی کروں گا، اور اگر میں نے مان لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے اس وقت تو گناہوں کی سزا دی جاتی تھی تو مجھے اس گناہ کی سزا دی جائے گی، لہٰذا اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور جھوٹ کی عادت چھوڑنے کی برکت سے بقیہ گناہوں سے بھی جان چھٹ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی دوبارہ حاضری ہوئی تو کہنے لگا آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تو مجھ پر دیگر گناہوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور یوں اس شخص نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جھوٹ کتنی بری عادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور ہمیں انشاءاللہ سچ بولنے کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، کہ بعض دفعہ جھوٹ بول کر نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یار آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کو جھوٹ بول دیا، اس وقت تو آپ بچ گئے، بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے اس کو کیا جملہ بولا تھا، بعد میں آپ اس طرح پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ہوگی تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے، اور جھوٹ جیسی بری عادت سے ہمیں خود بھی بچیں اور ہم دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے پورا واقعہ سنا، اب واقعے میں ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ کون بتائے گا کہ اس کو کس چیز کی عادت تھی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ ہی بول دیں۔ جھوٹ اور گناہ۔ آپ کا جواب درست تو ہے، لیکن ایک اور چیز بھی بولی تھی، اب آپ جھوٹ اور چوری۔ جھوٹ اور چوری اور گناہ بھی تھے، اس کو ان سب چیزوں کی عادت تھی، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھوٹ سے منع فرمایا تو وہ تمام گناہوں سے بچ گئے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج
ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے بہت زیادہ وقت اسکرین پر گزارنا۔ پیارے بچوں، آج کل بچوں کا بہت زیادہ وقت اسکرین پر گزارنا اور ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ ایک بہت بری عادت بن چکا ہے جس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اس کا ایک نقصان ہماری ہیلتھ پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ دیر اسکرین دیکھنے سے آنکھوں میں تکلیف اور سر درد ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقصان پڑھائی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسکرین پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہم اپنی پڑھائی اور ہوم ورک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تیسرا نقصان نیند پوری نہ ہونا ہے۔ رات کو اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے ہماری نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب نیند پوری نہ ہو تو ہمیں ایک اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تھکاوٹ محسوس ہونا۔ تو پیارے بچوں، موبائل ہو یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، بس اسے ضرورت کے مطابق ہی استعمال کریں اور اچھی اچھی چیزیں دیکھیں جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو اور آپ کچھ سیکھ سکیں، جیسے غلام رسول کارٹون ہیں۔ اس طرح کڈس مدنی چینل کے بچوں کے مختلف پروگرام جنہیں دیکھنے سے آپ کو بہت نالج ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت۔ اور آج ہم نے جو بری عادت سنی وہ کون سی عادت ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں، مائک دے دیں سیدھے ہاتھ سے۔ زیادہ وقت اسکرین پہ گزارنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بہت بری عادت ہے کہ زیادہ وقت اسکرین پر گزارنا۔ اب بعض بچے جہاں سے بھی آئیں، اسکول سے، مدرسے سے، تو سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے ان کو؟ موبائل، کیونکہ اسکول میں تو موبائل نہیں ہوتا، ورنہ ضرورت پڑے تو وہاں بھی لے جائیں موبائل۔ لیکن وہ کیا ہے، موبائل پھر رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل، پھر لیٹ سوتے ہیں تو آپ کی نیند پہ اثر، آپ کی صحت پہ اثر ہوگا، اس سے آپ کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اچھے بچوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ اچھے بچے جو ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں اور موبائل جو ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں، اسکرین کم دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کی آنکھوں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت۔ کیا سنتے ہیں؟ سنت۔ تو جہاں پر جو بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جب بھی سنت رسول سیکھنے کو ملے تو آپ کوشش کریں خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا اگر آپ سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ کیا کرنا؟ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، ہر ایک سے اچھے انداز میں ملا کرتے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیا کرتے، ہر ایک کو اس کی بات کا اچھے انداز میں جواب دیا کرتے تھے۔ تو بچوں، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ ہم اچھے سلوک سے پیش آتے یا نہیں آتے۔ ہمارے والدین ہمیں کبھی بولتے ہیں دہی لیا ہو، کبھی کچھ لیا ہو، کبھی کچھ لیا ہو، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی نہیں جانا، میں تھک گیا ہوں بہت۔ تو یہ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ جی امی میں لے آتا ہوں۔ کیا ہے اچھا سلوک؟ جی امی میں لے آتا ہوں۔ تو آپ اس طرح انشاءاللہ آپ اس طرح اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ برکتیں کس طرح ملیں گی؟ آپ کو اچھے اچھے کھانے ملیں گے۔ تو
تو آپ کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں۔ ہمیں اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے ہاتھ ملانا چاہیے۔ گھر میں یا باہر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد